ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی شو. میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا. ناظرین، ہمارے ساتھ امریکہ سے جڑ رہے ہیں انتہائی معروف اسٹریٹجک اینالسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ جناب اینڈی خان صاحب. آپ کا بہت سواگت ہے. تھینک یو فار جوائننگ. السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. کیسے ہیں آپ؟ سلام، نمستے، ست سری اکال سب کو. تھینک یو فار ہیونگ می ڈاکٹر صاحب. It's a pleasure to have you. It's an honor, sir. میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین، وہ ہے کہ جو نیشنل انٹیلیجنس ایڈوائزر ہیں امریکہ کی، انہوں نے یہ کانگریس کے سامنے ٹیسٹیفائی کیا ہے، بیان دیا ہے کہ انٹیلیجنس امریکن کے پاس کوئی ایسے شواہد موجود نہیں ہیں جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے. اور انہوں نے کہا یہ انویسٹیگیشن کئی سالوں سے چل رہی ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا، بلکہ وہ اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو انرجی کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس کے بعد تو ایک دھماکہ ہو گیا. یہ 2 دن پہلے کا بیان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا میں تو اس کو نہیں مانتا، وہ بنا رہا ہے ایٹم بم. تو کیا کہانی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اینڈی خان صاحب کو ہم نے تکلیف دی ہے اور انہوں نے بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے. اینڈی خان صاحب، کیا ہو رہا ہے، کچھ بتائیں ہمیں. دیکھیں، دو چیزیں ہیں جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر ہمیں ایک اسپلٹ نظر آتا ہے. دو معاملات ہیں اور دونوں کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں. جی جی ایک یہ آپ کا ایران والا ایشو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس ٹو بلیو بی بی نتنیاہو who's been lying since 1995. وہ کئی دفعہ قسمیں اٹھا کے بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اوتھ کے انڈر اوتھ وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ جی 6 مہینے میں ایٹم بم بن جائے گا، 3 مہینے میں ایٹم بم بن جائے گا، ایٹم بم بن گیا ہے. مطلب اس نے بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹس ماضی میں دی ہوئی ہیں. 1995 سے لے کر 2025 میں ہم آ گئے ہیں، 30 ایئرس. اور وہ ایران کے ایٹم بم کی پچھلے کوئی 30 سال سے باتیں کر رہا ہے، جی مگر آج تک تو کسی کو کوئی ایٹم بم نظر نہیں آیا. اب یہ جو انٹیلیجنس چیف ہیں امریکہ کی، تلسی گیبرڈ، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جب یہ بات بتائی کہ ایران کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہا اور ایران از فار اوے فرام میکنگ اینی ایٹامک ویپن، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آگے سے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر. اچھا. اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے. اب یہ وہی تلسی گیبرڈ ہیں. میں یاد کرواتا چلوں اپنے ناظرین کو جن کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ وہی تلسی گیبرڈ ہیں جنہوں نے جب ایلین اینمی ایکٹ آف 1978 کو انووک کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، تو اس تلسی گیبرڈ نے اپنے 2 انٹیلیجنس آفیسرز کو فائر کر دیا تھا جنہوں نے مخالفت کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس معاملے کے اوپر کہ آپ امریکہ میں یہ ایکٹ انووک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وار ٹائم کا لا ہے. یہ قانون صرف دوران جنگ استعمال کیا جا سکتا ہے، عام حالات میں یہ قانون استعمال نہیں ہو سکتا. اور اس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب انووک کیا لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کے لیے، اسپیشلی وینزویلا کے جو تارکین وطن تھے، ان کو جب انہوں نے نکالنے کے لیے اس قانون کو انووک کیا اور استعمال کیا، تو اس وقت تلسی گیبرڈ نے ایک مائک کولنز تھے انٹیلیجنس آفیسر، ان کو فائر کیا تھا، اور دوسری تھی مریا لینگن رائکاف جن کو فائر کر دیا تھا. اور ان کا اعتراض اور اختلاف ڈونلڈ ٹرمپ سے صرف اور صرف اس ایلین اینمی ایکٹ کے اوپر تھا آف 1978. تو یہ وہی تلسی گیبرڈ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس کے لیے ان کی بڑی تعریف بھی کی گئی تھی کہ تلسی گیبرڈ از سپورٹنگ دا پریزیڈنٹ اینڈ آلویز ہیو سپورٹڈ دا پریزیڈنٹ. جب یہ آج سے کچھ 4 سال پہلے، تقریباً 3 سال پہلے انہوں نے چھوڑ دیا تھا ڈیموکریٹ پارٹی کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ٹرمپ کو انڈورس کیا تھا جب ٹرمپ صاحب نے اپنی کیمپین شروع کی. بالکل. اور پھر اس کے بعد ان کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لے کے آئے اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر. تو یہ ایک زمانے سے سپورٹ کرتی آ رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ان کا اعتبار کرنے کے بجائے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر. یہ تو اسی قسم کی بات لگتی ہے جیسے عراق کے حوالے سے بیکاز ہی وانٹ ٹو بلیو
mass He want to destruction believe करके आते whatever हैं. Bibi Netanyahu is saying. He want to believe it, and he want to go along with Bibi Netanyahu's plan. अब ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुका. अच्छा. ये मामला जो है वो अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कल, मैंने इशारतन एक बात की थी कि एक कोर्ट केस है जिसकी हियरिंग जो है वो 9th सर्किट के अंदर चल रही, और वो हियरिंग कंप्लीट हुई और फैसला एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड डोनाल्ड ट्रम्प साहब के खिलाफ आया. और उसके बाद कल हमने वो स्लाइड्स भी दिखा दी थी कि चाइना से और रशिया से किस किस्म का, कितना सख्त किस्म का रिएक्शन जो आ है रहा है. वो रिएक्शन आया है. बिल्कुल. तो अब तो डॉक्टर साहब नाज़रीन, वो मैं आपको कुछ बताता चलूं कि वो जो जिसका हवाला दे रहे हैं एंडी खान साहब, वो प्रोग्राम आप इसी चैनल के ऊपर, अगर जैसे होम वीडियोस लाइव है, लाइव वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो वहां पे वो वीडियो मौजूद है. जी जारी रखें प्लीज. डॉक्टर साहब वो कल हमने स्लाइड्स भी दिखा दी थी, उसके हवाले भी दे दिए थे कि जो चाइना से रिएक्शन आया. तो अब आपके पास वो स्लाइड सारी मौजूद हैं जो मैंने आपको भेज दी थी. अगर आप वो लगा दें एक एक करके तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, लोगों को पता चल जाए कि तुलसी गैबर्ड भी कौन है. जी, ये तुलसी गैबर्ड है, और अमेरिका स्पाई से ईरान वाजंट बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब. ट्रम्प डिसमिसेस दैट असेसमेंट. ट्रम्प साहब इसको डिसमिस करके चले गए. क्यों? क्योंकि जो अगली स्लाइड है उसके अंदर आपको वो नजर आएगा जो बीबी नेतन्याहू साहब कह रहे हैं. जी, ये बीबी नेतन्याहू का बेसिकली कुक किया हुआ, ये उनकी बनाई हुई खिचड़ी है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने से बना रहा है और ऑलमोस्ट बना दिया, रेस लगाई हुई है उसने. ये इसी तरह की बातें वो 1995 से करते चले आ रहे हैं. फिर ये कॉन्ट्रोडिक्शन जो है वो इवेंचुअली ये पब्लिक हुआ कल जो है वो फिर वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को लीक किया गया कि ताकि अमेरिका की जो अवाम है उसको ये पता चले कि इस करंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कहाँ खड़ा हुआ है. अब डॉक्टर साहब अगर हमको याद हो, एक वीडियो मैंने आपको आज सुबह फॉरवर्ड की थी जी जी. जिसके अंदर वो बंदा कह रहा है कि ट्रम्प शुड बी इम्पीच्ड. खुद वो सपोर्टर रहा है ट्रम्प का, जो कह रहा है कि ट्रम्प को इम्पीच हो जाना चाहिए इस चीज के ऊपर अगर ये जंग में जाता है. और ये सारी वो चीजें हैं जिसकी तरफ मैंने कल इशारा किया था, और इशारतन मैं बात करता हुआ गुजर गया था कि अब जो मैंने आखिर में आपको ये कहा था कि अब ट्रम्प साहब जितने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर साइन करेंगे वो बेसिकली अपनी इम्पीचमेंट के आर्टिकल्स के ऊपर साइन करेंगे. ये जो फेडरलाइजेशन की गई नेशनल गार्ड की इन कैलिफोर्निया, और फिर उसके बाद यूएस मरीन्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया, दैट इज बेसिकली ओवरस्टेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, and that is an impeachable act. Very clearly, under the court's decision, it's an impeachable act, and Congress have Make no every mistake right to about it. impeach We are Donald at Trump. war. Sorry. About it. We are at video है war जिसकी with आप बात Iran कर रहे right now. The United States of America is. Donald Trump has betrayed MAGA, betrayed America first. He has made the most disastrous decision to lead America into another war. Donald Trump telling him to come back to the negotiating table now is a joke. Yeah. I mean, what a impotent leader to be sitting there talking about coming back to the negotiating table. It's like sitting after Pearl Harbor and telling FDR, now's the time to go negotiate with the Japanese. Right. Negotiations are over now. The time for negotiations was before this. And so, yeah, Donald Trump looks, and man, I supported him this last year. I apologize for doing so. It was a bad calculation. At the time, it seemed like the right one. But he should be impeached and removed for this one. Wow. And not on some like not on some ridiculous Nancy Pelosi. Of course, the Congress will never do it because they're all a bunch of, you know. ठीक है जी डॉक्टर साहब. जी. एग्जैक्टली. अब ये सेंटिमेंट्स जो हैं वो अमेरिका की सड़कों के ऊपर पाए जाते हैं. और फिर 14 जून को जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपनी सालगिरह के ऊपर जो परेड कुछ किया, जी, $4.5 मिलियन
بھائی وہاں اس کے علاوہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈکٹیٹرز کرتے ہیں نا، چائنا کی جی کمیونسٹ پارٹی ہے تو وہ جناب شی جن پنگ کھڑا ہے، وہ یا جناب پریڈ پاکستان ہو رہی ہے، آرمی نارتھ ہے، کوریا والے کر رہے ہیں جیسے جی جی جیسے پاکستان آرمی کرتی ہے وہ بھی آرمی تو، کرتی ہے مطلب 23 کیونکہ مارچ ان کو کے لیے تو وہ ملک بنا ہے نا، وہ ہاں ملک لوگوں کے لیے تو نہیں بنا، وہ تو پاکستان آرمی کے لیے بنا ہوا ہے. تو ملکوں کی آرمی ہوتی ہے، پاکستان جو ہے وہ بنا ہی آرمی کے لیے ہے، تو بالکل. وہ ہر سال پریڈ کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ بالکل ایگزیکٹلی وہ سین انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور $45 لاکھ پھونک دیا گیا اس کے اوپر. $45 لاکھ. اب یہ وہ آدمی کر رہا ہے جو یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں اس ملک کے خرچے کم کروں گا. مگر ڈاکٹر صاحب وہ کل بھی ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا نا کہ میں بڑی خطرناک چیز ہے. وہ میں کرواتی ہے بڑا کچھ. ہاں بالکل، میں مرواتی ہے بندے کو، تو صحیح. اب ڈاکٹر صاحب حالات یہاں ہیں کہ وہ جو ریئیکشن آیا ہے چائنا سے، اور جو ریئیکشن آیا ہے رشیا سے، اور اس کے نتائج میں جو کچھ ہو سکتا ہے. اب 2 عدد جہاز اڑے ہیں ایران سے، اور وہ پہنچے ہیں عمان. خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، جی 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 اور وہ میڈیا کے اوپر بھی آ چکی ہے. بالکل آ چکی ہے. اب اس خبر کو اگر کمپلیٹ پڑھا جائے تو اس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ وہ انہوں نے جو کال سائنس بھی یوز کیے ہیں وہ بھی اس کے اندر انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اور ان جہازوں کے اندر ڈپلومیٹس گئے ہیں. اچھا، ایک افواہ یہ اڑائی گئی ہے کہ شاید ہے کہ آیت اللہ صاحب اس جہاز کے اندر بیٹھ کے وہ سیاسی پناہ لینے عمان چلے گئے، جو کہ وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. ہوں وہ کبھی کسی مڈل ایسٹرن کنٹری میں نہیں جائیں گے سیاسی پناہ لینے کے لیے. وہ اگر جائیں گے تو یا چائنا جائیں گے، یا نارتھ کوریا جائیں گے، یا رشیا جائیں گے. ہوں ان تین میں سے اس تین کے علاوہ کہیں اور نہیں. کل ہم نے اس کو زیرو ڈاؤن کر دیا تھا، ہوں میں نے اور سمر توٹ رہے. تو اب ہم یہاں آ گئے ہیں کہ وی آر بیک آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل، ہوں اور وہ ایک بہت بڑا خطرہ جس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا. کہ جاتے ایران جاتے اب پہلے تو نہیں بنا رہا تھا بم، پہلے تو نہیں بن رہا تھا، مگر اب ایٹم بم بنے گا. اب ایٹم بم بنے گا. ناؤ وی آر ایٹ دیٹ پوائنٹ. ہوں تو اس کا مطلب ہے امریکہ بیک آف کر رہا ہے، اسرائیل اچھا بیک آف کر ڈاکٹر رہے صاحب، ہیں. اس کے اندر ایک وجہ اور بھی ہے کہ اسرائیل کے بیک آف کرنے کی وجہ ہے. ہاں دیکھیں، خبریں میں آپ کے ساتھ ساری شیئر کرتا ہوں، میں نے آپ کو ساری بھیجی ہوئی ہوتی ہے. جی 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 کوئی نیوز ایسی نہیں ہوتی جو میں آپ کے مطلب کی نہ ہو اور میں آپ کو بھیجوں نہ. جی جی نیوز یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کی سورس یہ کہتی ہے کہ یو ایس آفیشل نے یہ بات کہی کہ اسرائیل اسٹاک پائل آف ایرو انٹرسپٹر میزائل از رننگ آؤٹ. ہاں جی بیسیکلی اسرائیل ڈیفense لیس ہو چکا ہے. بالکل. یہ خبر آپ نے بھیجی مجھے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسرائیل اس وقت اور یہ وال اسٹریٹ جرنل اس کی سورس ہے، جی جی بالکل بالکل بہت ریپوٹڈ سورس ہے جس کی طرف سے یہ خبر آئی ہے. کیا ہے. اب اگر یہ خبر آئی ہے اور یہ بات کسی نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اب گھٹنے ٹیک رہا ہے. اور اسرائیل کے گھٹنے ٹیکنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مہینے 1.5 مہینے کا سیز فائر کروایا جائے گا، 3 مہینے کا سیز فائر کروایا جائے گا، اور اس کے بعد اس لڑائی کو دوبارہ شروع کیا جائے گا، کہ اسرائیل اپنی پوری تیاری کرے، یا پھر اب نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسی اکڑ کے اندر جس طرح سے انہوں نے پہلے یہ بات کہی کہ جی آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی ابینڈن کریں، نہ ہاں وہ آپ تو کہہ رہے سول ہیں کے لیے سرنڈر، یوز کریں گے، کمپلیٹ نہ سرنڈر انرجی کے کریں. لیے یوز ہاں کریں گے، نہ میڈیکل کے لیے یوز کریں گے، کسی چیز کے لیے بالکل آپ استعمال نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی آپ اپنا جو آپ کا یہ میزائل پروگرام ہے اس کو بھی آپ گیو اپ کریں، ہوں اور ہم یہ لڑائی ختم کر دیتے ہیں. نہیں تو ہم اس میں کودنے جا رہے ہیں. اس کی صرف 2 صورتیں بچی ہیں کہ ایک امریکہ ان کو ٹیبل کے اوپر لے کے آئے، ان کے ساتھ بیٹھے اور انہیں یہ کہے کہ ادھر یہ کرو، نہیں تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ہم یہ جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور یو ایس ایس نمٹس کو آلریڈی انہوں نے موو کر دیا ہے، جس کے اندر مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یو ایس ایس نمٹس جو ہے اس نے اگلے سال ریٹائر ہو جانا تھا. جس نے اگلے سال ریٹائر ہونا ہے، 2026 اس کی ریٹائرمنٹ کا سال ہے. یہ جہاز اپنی سروس پوری کر چکا ہے، اور ڈر مجھے یہ ہے کہ جس جہاز کی سروس کا صرف 1 سال بچا ہے یا 12-13 مہینے بچے ہیں مشکل سے، اسے آپ کا ڈپلوائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے ایران کو بلیم کر کے اور اس کے بعد آپ ایک پوری فل فلڈ جنگ کا آغاز کرتے ہیں. مگر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، دیٹ آئی آلریڈی ایکسپلینڈ یسٹرڈے،
کہ ایک امریکہ کا ووٹر آج کیا سوچ رہا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کرو. بہت سارے لوگ جنہوں نے امریکہ کے سمویدھان کو نہیں پڑھا، امریکن کانسٹیٹیوشن سے واقف نہیں ہے، ان کی نالج کے لیے امریکہ ایک ریپبلک ہے، اٹس ناٹ اے ڈیموکریسی. اٹ نیور واز اے ڈیموکریسی. گورنمنٹ اوور ہیئر از فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل. اور عوام یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی صدر یا کانگریس مین یا سینیٹر سے استعفیٰ لے سکتی ہے. آپ کے جو پارلیمانی جمہوری ماڈلز ہیں اس کے اندر استعفیٰ لینے والا کوئی سین نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ جو اس ملک کے اندر امیگرنٹ ہیں جنہوں نے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو کبھی اسٹڈی نہیں کیا، وہ جب امریکہ میں آتے ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے سم ہاؤ کہ وہی رولز اینڈ ریگولیشنز جو جن سے وہ گزرتے رہے ساری زندگی وہ یہاں بھی اپلائی ہوتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ورک دس وے. پیپل اوور ہیئر ہیو دا رائٹ. یہاں عوام کے پاس اختیار ہے، اور صرف اس چیز کا نہیں، عوام کے پاس احتساب کا بھی اختیار ہے اگر کرنے پہ آئے تو. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کی عوام نے کبھی اپنی ان طاقتوں کو استعمال نہیں کیا. بٹ پیپل ہیو دیز رائٹس ان دس کنٹری. اینڈ تھنگز آر گونا گو ویری رانگ اف ڈونلڈ ٹرمپ ڈیسائڈ ٹو گو ٹو وار. لیکن فیس سیونگ کے لیے اب کیا رہ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس سوائے اس کے کہ وہ ہی ہیز ٹو گو فار وار. وہ کیا کرے اب؟ مطلب ایران کے آگے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایران نے تو کہا حالت جنگ میں مطلب کوئی نیگوشیشن نہیں ہوگی. آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ ٹیبل کے اوپر صرف ایران، امریکہ اور اسرائیل بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ یہ بھی بات ہے. That window of opportunity is gone. It expired itself. اب تو چائنا لگتا ہے بیٹھے گا. نہیں، چائنا بھی نہیں بیٹھے گا. روس بیٹھے گا. کون جی بیٹھے گا؟ روس بیٹھے گا. روس بیٹھے گا. اور ایک خبر اور ہے مارکیٹ کے اندر جس کی اب تک تصدیق میں نہیں کر پایا ہوں، مگر خبر یہ ہے کہ رشین جہاز اسرائیل کے اوپر فلائی کرتے رہے. سر ہم تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تیسری جنگ عظیم کے نکڑ پہ کھڑے ہیں. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ہم تیسری جنگ عظیم کے نکڑ پہ کھڑے ہیں. And it's in Donald Trump's hand. Either he is going to stop it or he is going to start it. اور اگر اس نے اس تیسری جنگ عظیم کو اسٹارٹ کیا تو میں نے اس کا انجام آپ کو کل بتا دیا تھا کہ یہ تاریخ کے اندر اتنی امبیرسمنٹ کسی اور پریزیڈنٹ کی نہیں ہوئی ہوگی جتنی اس کی ہونی ہے. ایون کہ اگر یہ اس یو ایس ایس نمٹس کے اوپر فالس فلیگ بھی کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی امریکہ کی ریپوٹیشن کے اوپر ایک داغ یہ چھوڑ جائے گا کہ ایران جیسے ملک نے آپ کے کیریئر کو ہٹ کر دیا، یمن جیسے ملک نے آپ کے کیریئر کو، آپ کے جہازوں کو ہٹ کر دیا. تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے آج کے مدعے کی طرف کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کنونس ہو جائیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم نہیں بنا رہا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کے ایسے اوپر کہہ جو دیتے ہے ہیں کہ نہیں بنا رہا تھا اب تک. اس کو ایسے کہہ دیتے ہیں ایک جو فائنل انٹیلیجنس بریفنگ ہوئی تھی جو بائیڈن صاحب کے دور کے اندر، اس کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا کہ دیر واز اے ٹوٹل ڈینائل آف اینی enrichment for weaponization from Iran. So they did not find anything. So یہ جو رافیل مرینو گروسی ہیں، انہوں نے جو یہ اوور نائٹ ایک رپورٹ پبلش کی، یہ کس کی ایمان کے اوپر کی؟ That need to be looked at and that need to be investigated. That is an investigatable matter کہ یہ گروسی صاحب نے کس کے کہنے کے اوپر یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے. اتنے سالوں سے آپ کو نہیں مل. تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے آج کے مدعے کی طرف کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کنونس ہو جائیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم نہیں بنا رہا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کے ایسے اوپر کہہ جو دیتے ہیں ہے کہ نہیں بنا رہا تھا اب تک. اس کو ایسے کہہ دیتے ہیں ایک جو فائنل انٹیلیجنس بریفنگ ہوئی تھی جو بائیڈن صاحب کے دور کے اندر، اس کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا
کہ there was a total denial of any enrichment for weaponization from Iran. So they did not find anything. So یہ جو رافیل مرینو گروسی ہیں انہوں نے جو یہ اوور نائٹ ایک رپورٹ پبلش کی یہ کس کی ایمان کے اوپر کی that need to be looked at and that need to be investigated. That is an investigatable matter کہ یہ گروسی صاحب نے کس کے کہنے کے اوپر یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے and there are gross violations جو اتنے سالوں سے آپ کو نہیں ملی all of a sudden آپ کو اوور نائٹ مل گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر کرائم ہو جائے گا, یہ تو پھر جیل میں جائیں گے سارے. نہیں ڈاکٹر صاحب کون گیا جیل میں؟ وہ WMD والی کہانی کے اندر کون گیا تھا جیل میں؟ سر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں تو ڈفرینٹ قانون ہے, ڈفرینٹ سارا کچھ ہے. یہاں تو چلو نہیں گئے یہ, آج بھی وہ دیکھیں اگر تیسری جنگ عظیم ہوئی, سارے پھر رہے ہیں. اگر تیسری جنگ عظیم اسٹارٹ ہوتی ہے تو امریکن امپیریلزم ول بی وینش فار ایور. او یس, آپ کہہ رہے تھے نا کہ 250 سال عمر ہوتی ہے ہر امپائر کی, پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے لیکن اتنی ہی ہے حساب جو لگایا آپ نے. یہ نہیں پتا کہ یہ کیا something to do with the laws of nature. It got nothing to do with my calculation. 250 سال کی اب انہوں نے سالگرہ منائی ہے, اور اس 250 سال کی سالگرہ پر یار اندازہ لگاؤ جو پریڈ کرائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو اس نے پوری جو اس کی لیگیسی ہے میں تو سمجھتا ہوں آزادی کی, اور فوج امریکن کا جو ایک وہ تھا اس سارے کو جو جیسے کہتے نہیں ہیں مٹی میں ملائی دیا ایک دم. ڈاکٹر صاحب کبھی آپ نے پچھلی صدی کے اور اس صدی کے کیلنڈرز کو کمپیئر کر کے دیکھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. مہینے تو ہر سال کے 12 ہی ہوتے ہیں نا. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. پہلی سے لے کر اگر دسمبر کی, جنوری کی پہلی سے لے کر دسمبر کی 31 تک ایک ایک دن ایک ایک ہفتہ اسی اسکیجول کے اوپر پڑے تو کیا کہیں گے آپ؟ میں تو حیران ہو جاؤں گا. 1941 کا اور 2025 کا کیلنڈر ایگزیکٹلی ڈپلیکیٹ ہے ایک دوسرے کا. ارے باپ رے, اب تو آپ مجھے رات کو نا ڈرانا شروع کر دیتے ہیں, میں نے دیکھا. 1941 کا جو کیلنڈر ہے ناظرین اس وقت کافی رات ہو چکی ہے اور ہم رات پیریڈ شروع کریں. جی اچھا, ایک جیسا 1940 میں ابھی نکالوں گا, میں بالکل نکالوں گا میں آج, اور میں اس کو دیکھوں گا. اچھا آپ کو پتا ہے کہ 1941 میں کیا ہوا تھا؟ دوسری جنگ عظیم. یس, that calendar is repeating itself. Why the events won't repeat themselves? تب جب سے یہ سال شروع ہوا ہے, منوسیت کا سال ہے, جب سے یہ شروع ہوا ہے کتنے پلین کریش ہوئے سال میں؟ میں کہتا ہوں یہ صدی منوس ہے. جب سے 2000 شروع ہوا یہ ملینیم کے بعد سے, بجائے اس کے کوئی سکون ہوتا دنیا میں, کوئی شانتی ہوتی, کوئی خوشحالی ہوتی, کوئی بھوک ختم ہوتی, کوئی پاورٹی ایلیویشن ہوتی, کوئی لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھتا. ہم تو جنگ, ایک جنگ دوسری جنگ تھی, جنگ سے نکل ہی نہیں رہے. 25 سال ہو گئے ہیں بھائی. بس یہ میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ 1941 کا اور 2025 کا کیلنڈر جو ہے اسے کمپیئر کرو, اور 1941 سے لے کر 1941 کے اور 1925 کے 2025 کے جو ایونٹس ہوئے ہیں, ان دونوں سالوں کی شروعات سے لے کر مڈ تک ان کو ذرا کمپیئر کرو. یو ول فگر سرٹن تھنگز آؤٹ. History is repeating itself, Doctor. Calendar is not only the calendar is repeating itself, the history is repeating itself. And Doctor, اجازت دیں, I'm almost out of time. Thank you very much for joining جی. بہت شکریہ اینڈی خان صاحب آپ کا, آپ جڑے ہمارے ساتھ. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. پلیز ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور جوائن بھی کریں. ملتے ہیں اگلے شو میں, اس وقت کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں.